دوستوں، ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے، اس پر ہر شخص آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ دنیا تو اسٹیج ہو یا نہ ہو اور اس پر تماشا ہو یا نہ ہو، لیکن ریاست پاکستان کو جس طرح اسٹیج بنا کر اس پر تماشا کیا جا رہا ہے، اس پر تو اب کیا کہیں کہ شرم بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ افتخار عارف نے کہا تھا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ یہ تماشا کرنے والے پرانے سیاستدان ہیں، پرانے جغادری، پرانے کھلاڑی جو عوام کے سروں پر کنڈلی مارے بیٹھے ہیں اور ڈسنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس بار الیکشن 2024 میں جو عوام نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے الٹا انہیں ڈس لیا ہے تو تل ملائے ہوئے ہیں، ان کا بنا بنایا کھیل کچھ بگڑتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ ایک مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں جو ایک تماشا کیا اور سیٹ ہار جانے پر اپنے اور اپنے فرزند ارجمند کے ظاہر ہے وہ تل ملائے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور انہیں وطن کی محبت، عوام کی چاہت ستانے لگی، اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، اور سب کچھ بک چکا ہے، جیتے ہوئے کو ہرایا گیا ہے، ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے۔ ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک عام آدمی، ایک سبزی والا، ایک دودھ والا، ایک رکشہ ڈرائیور، ایک ٹرک ڈرائیور، ایک ماہی گیر، ایک دہقان یہ بات اب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، ان کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو یہ لوگ ووٹ دینے نکلے تھے۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرا تماشا کیا ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد جا رہے تھے مرنے کے لیے۔ تو کون سی انوکھی بات ہو گئی، 25 کروڑ عوام پہلے ہی ادھمری ہے، آپ تو کمشنر راولپنڈی ہیں تو آپ کو تو عیش ہی عیش، اور ان کا بھی ایمان جاگا ہے، ان کا ضمیر جو جانے کب سے سویا ہوا تھا وہ یکایک جاگ گیا ہے۔ ہیں یہ شہباز شریف کے خاندانی پرانے لنگوٹیے، یہ محاورتاً کہتے ہیں پرانے، بہت پرانے، اور اصلی دوست کو کہ لنگوٹیا یار، یہ وہ ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ بتایا کہ میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، وہ کام کیا، اور یہاں یہ تماشا ہو رہا ہے، جیتنے والوں کو ہرایا گیا ہے، ہارنے والوں کو جتایا گیا ہے، اور انہوں نے ملک ریاض کو بھی شامل کر دیا، چیف جسٹس کو بھی شامل کر دیا۔ وہ چیف جسٹس جو کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی ہی نہیں دیکھتے، وہ ٹی وی پہ آ کے اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں۔ ملک ریاض نے تو کہہ دیا کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں یا نئے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں میری اور میری آرگنائزیشن کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں راولپنڈی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نگراں حکومت نے الیکشن کی نگرانی کے لیے تعینات کروایا تھا، لیکن میں یہ الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں کروا سکا، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے نہیں کر سکا، اور مجھے راولپنڈی کے چوک پہ سزائے موت دو۔ خود ہی مر جاؤ، تمہیں دینے کی کیا ضرورت ہے جب تم یہ سب کچھ کر چکے، یہ دھاندلی میں شامل ہو چکے، عوام کے منہ پہ ان کے ووٹ کو مار چکے الٹا، تو اب یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا یہ کوئی مقصد ہے؟ اب آپ ریاست پاکستان کو اسٹیج بنا کر اس پہ جو لوگ تماشا کر رہے ہیں اس میں آپ ایک نئے کردار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ 1971 کا واقعہ دوبارہ ہو، اور یہ فجر کی نماز کے بعد پہلے انہیں موت کا خیال آیا کہ مر جائیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ دیا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، میں اس میں شامل ہو گیا ہوں، اور یہ سب دھاندلی ہو چکی ہے، اور اب جو ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب تو اس ڈرامے کی قسطوں کا عوام کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس میں اب کیا کیا شامل ہوگا۔ مارشلوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں اتنی تباہی بربادی ہو کہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ کسی قرض سیدھا نہیں بیٹھے گا،
تو پھر مارشل لا لگا کے کیا کرنا ہے؟ جن کو سدھارنا تھا وہ پہلے ہی سدھار سکتے تھے معاملات کو، لیکن انہوں نے اور بگاڑا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو ایک پلان تھا بنایا ہوا، وہ پلان بقول شیر افضل مروت کے بڑھ گیا ہے، ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے، اور عوام نے جو جوق در جوق آ کے سب سے بڑا کردار اس پلاننگ کے فیل کرنے میں ادا کیا ہے وہ ڈال کے، تو بس اب جو ہے عوام یہ بھی تیار ہے کہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے اٹھائے ہوئے حلف سے پھرتے ہیں۔ عوام کمر باندھ کے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، سارے معاملات سمجھ چکی ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کو سمجھانے والے آس پاس بہت ہیں، بہت سے باشعور لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جگا چکے ہیں۔ یہ تمام جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو ڈرامہ اسٹیج پر چل رہا ہے، نئے نئے کردار اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کی پرانی تقریریں جو ہر روز وہ سوشل میڈیا پر کیا کرتے تھے اپنی گرفتاری سے پہلے، اگر اسے آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ شخص ایک ایک بات پہلے بیان کر چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھے دن آنے والے ہیں، اور یہ صرف عوام کے نصیب سے ہوگا۔ میری دعا ہے کہ وہ ضرور اچھے دن آئیں اور عوام، پاکستان کی عوام اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگے، عوام سمجھنے لگے، اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو کہ ایک شہری کو ایک اسلامی ریاست میں حاصل ہوتے ہیں۔ گو کہ جو کچھ بگڑا ہے اس کو سنوارنے میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن اچھا سوچنے میں کیا ہے، خواب دیکھنے میں کیا ہے۔ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جو پرانے کھلاڑی بیٹھے ہیں، یہ لوگ عوام کے گلے پہ جو اپنا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، اسے اور مضبوط سے مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں۔ نہ کسی کو شرم آ رہی ہے، نہ حیا۔ ابھی تو اور ڈرامے اور کردار سامنے آئیں گے، ابھی اور بہت سے لوگوں کا ضمیر جاگے گا، بہت سے لوگ مرنے کی اور جینے کی بات کریں گے۔ ایک اور ابھی تازہ ترین ڈرامہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ عمران خان کے جو ایڈوکیٹ تھے سلمان اکرم راجہ، جو بھاری اکثریت سے جیتے تھے اور جنہیں ہرایا گیا، انہوں نے جب ثبوت پیش کر دیے دھاندلی کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، یعنی دنیا کے سامنے، تو پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار تو وہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے میڈیا کے دنیا میں یہ خبر دے کر کہ وہ پہلے مرنے جا رہے تھے اور اب جینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور میں یہ سب بتا رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور پتہ نہیں انہوں نے مل کے کیا کھچڑی بنائی ہے، ان کی وطن سے محبت بھی جاگ گئی ہے جو عرصہ دراز سے سوئی ہوئی تھی۔ خدا کرے کہ جو لوگ سوئے ہیں ان کا ضمیر جاگے یا نہ جاگے، عوام جو جاگ چکی ہے وہ مزید جاگ جائے اور ان سب کا شعور بیدار رہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔